السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، بلغ الرسالہ وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدر محترم، ذمہ داران مسجد، عمائدین شہر، برادران اسلام اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ زرین موقع عنایت فرمایا کہ ہماری اس مستعار زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہم صحت اور سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں گزار سکیں۔ اللہ کا بڑا فضل ہوا، بڑا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں صحت اور سلامتی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ ہم نے اپنے حتی المقدور جو کوششیں کی ہیں اللہ اسے قبول فرمائے، اور اس کے بدلے ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کی ابتدا میں ہم نے قرآن کریم کی جو ابتدا کی تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آج ہم نے اس کی تکمیل کی۔ ختم قرآن کے اس موقع پر مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں حقوق قرآن کے سلسلے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا دستور اور قانون ہے، جب بھی اس دنیا میں فتنہ اور فسادات ہوئے، لگا کہ لوگ دین کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، یہاں تک کہ تاریکی اور اللہ کی تعلیمات سے بہت دور جاتے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیشہ ایک رسول کو مبعوث فرمایا اور اس کے ساتھ ایک کتاب ہدایت بھی مبعوث فرمائی، جس کتاب کے ذریعے وقت کے نبی اپنے لوگوں کو دین کی دعوت اور تبلیغ پیش کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ قرآن اور احادیث نبویہ میں اس کلام مجید کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، بڑی عظمت بیان کی گئی ہے، بڑی بزرگی اور پاکی بیان کی گئی ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ جو شخص اس قرآن کے ساتھ جتنا جڑتا جائے گا، اللہ کے نزدیک وہ اتنا ہی محبوب اور مقبول ہوتا جائے گا۔ ہم میں سے بہتر وہی شخص ہے جو قرآن کے ساتھ جڑے، ہم میں سے مالدار وہ شخص ہے جو قرآن کے ساتھ جڑے،
اور ہماری بہت ساری مشکلات کا حل وہی ہے جس سے جب ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ساتھ جڑنے والوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ حضرت درہ بنت ابی لہب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم سب سے اچھا پڑھتا ہو۔ قرآن کریم کے سلسلے میں جس نے سب سے زیادہ محنت کی، جس نے لو لگایا قرآن کریم سے، جس نے دل لگایا قرآن کریم سے، جس نے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے اپنا وقت لگایا، قربانی پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سب سے اچھا پڑھتا ہے۔ یعنی قرآن کو اس نے اپنے سینے سے لگایا، اسے حاصل کرنے کے لیے اس نے محنت کی، مشقت کی، تکلیفیں اٹھائیں، یہاں تک کہ ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک فرما دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو تم میں سے مالدار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا جانتے ہو تم میں سے مالدار کون ہے؟ صحابہ نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مراد وہ نہیں ہے، تم میں سے سب سے مالدار وہ شخص ہے، تم میں سے سب سے مالدار وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا، جس نے قرآن سکھایا اور قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑا، سب سے مالدار وہ شخص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مالدار قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہتر قرار دیا۔ قاری قرآن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بڑی عزت، اللہ کی نظر میں وہ بڑا محبوب، اور جب یہی قاری قرآن اگر حافظ قرآن بھی ہے، یعنی قرآن کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے قرآن مجید کو یاد بھی کیا ہے، اس کے لیے اپنا وقت صرف کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بھی بڑی فضیلت سنائی ہے۔ جانتے ہیں ہم سب غزوہ احد اسلام اور کفر کے درمیان دوسری جنگ تھی، اس میں پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو فتح ملی تھی، دوسرے مرحلے میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑے تھا۔ ایسے موقع پر جب دوسرے مرحلے میں مسلمانوں کی صفحے میں ابتری پھیلی تھی، 70 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شہادت ہوئی تھی، اور ایسی شہادت کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی آپ کی شہادت کی افواہیں پھیلی تھیں، جنگ جیسے تیسے ختم ہوئی، اور اس کے بعد شہداء کو تدفین کا مسئلہ آیا، قبر کی تنگیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبر میں 2-3 شہداء کو تدفین کرنے کا حکم دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر کے پاس کھڑے ہوتے، دو میتیں اس قبر میں اتارنے کا فیصلہ فرماتے، اور جب قبر میں میت اتارنے کا فیصلہ جب وقت آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تدفین سے پہلے کھڑے ہوتے اور اس کے بعد پوچھتے اس میں سے قرآن سب سے زیادہ کس کو یاد تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اس میں سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد تھا؟ اور جب یہ کہا جاتا کہ اسے قرآن سب سے زیادہ یاد تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تدفین میں اولیت اسے دیتے اور پہلے اسے تدفین کرتے، بعد میں پھر دوسرے کو تدفین۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کے ساتھ جس کا تعلق جتنا مضبوط ہوتا جائے گا، جو شخص قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق کو جس قدر مضبوط کرتا جائے گا، اسی قدر اللہ کے نزدیک اس کی بڑی مقبولیت ہے، بڑی محبوبیت ہے، اور اللہ کی نظر میں وہ بڑا محبوب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ قرآن کریم کے جب حقوق کی بات کی جاتی ہے، قرآن کریم کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، صرف پڑھا جائے۔ قرآن کریم کو ہم جتنا پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک آپ کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا جائے گا۔ قرآن لے لیں، پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں اور پڑھتے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پڑھتے جانے کی وجہ سے اللہ اس قدر خوش ہوتے ہیں، اس قدر خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوشخبری سنا دی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک بندے کی حاجتیں ہیں اور بہت زیادہ حاجتیں ہیں اور وہ دعا کے لیے بیٹھتا ہے
اور دعا کرنے سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے تھوڑی دیر میں قرآن پڑھ لوں، اور اس کے بعد وہ قرآن لے کر بیٹھتا ہے، پڑھتا ہے اور قرآن کریم پڑھنے میں وہ مگن ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے یہ یاد نہیں رہتا یا وقت نہیں ملتا یا کسی وجہ سے وہ جو چیز مانگنا چاہتا تھا یا دعا کرنا چاہتا تھا اگر اسے مانگنے کا موقع نہ ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کے اس تلاوت کی بدولت اللہ وہ جو مانگنا چاہتا تھا ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی تلاوت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور مکہ مکرمہ کی ابتدائی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی اس قدر تلاوت فرمایا کرتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے ان کے مصائب اور مشکلات کا حل اسی میں ہے۔ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض تلاوت فرمائی، قرآن کریم پڑھتے جاتے۔ مشکل ہم سب جانتے ہیں مکہ مکرمہ کا دور کیسا دور تھا، ہر طرف ظلم، بربریت، مسلمانوں کو ستانا، تکلیفیں دینا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانا، ایک طرف بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا، ایک طرف عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیا جا رہا، ایک طرف عمار ابن یاسر کے خاندان کو ستایا جا رہا ہے، سمیہ کو دو لخت کیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، خباب بن ارد کو شعلے کے بستر تیار کیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مظلومیت کی ایک لمبی داستان ہے۔ ایسے موقع پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ دیا تھا وہ فرمایا کہ آپ کی مصائب کو کم کرنے کے لیے یا جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو انگیز کرنے کے لیے یا ان مشکلات کو سنبھالنے کے لیے آپ صرف قرآن پڑھتے رہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی ظالم کا، کسی جابر کا یا کسی ظلم اور بربریت کرنے والے کا سامنا کیا، آپ علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کی۔ یہ عتبہ بن ربیعہ ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے پیشکش لے کر آئے، کہا کہ محمد ہم نے تمہیں بہت سارا سمجھا لیا، مارا بھی، تمہیں تکلیفیں بھی دی، مگر تم نہیں ماننے والے، ہم تمہارے پاس کچھ چیزیں پیشکش کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ پوچھا کیا؟ کہا کہ اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اگر تمہیں بادشاہت کی ضرورت ہے ہم تمہیں مکے کا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر تمہیں کسی لڑکی سے نکاح کی خواہش ہے عرب کی خوبصورت عورت سے تمہارا نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تمہیں کسی اور چیز کی خواہش ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تمہارا دماغ خراب ہے تو ہم اس کا علاج کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں اس دین کو چھوڑنا پڑے گا۔ ایک ایسا ظالم، ایک ایسا آدمی جو مکہ مکرمہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا تھا، اگر یہ پیشکش نہ مانی جائے تو عین ممکن تھا آپ کو ستایا اور جائے گا اور تکلیفیں دی جائیں گی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل موقع پر اپنے آپ کو سنبھالنے یا اپنے اس مشکل مرحلے کو ٹالنے کے لیے جو نسخہ اپنایا تھا وہ یہی کہ عتبہ بن ربیعہ کے سامنے بجائے کوئی اور جواب دینے کے جب ساری باتیں کہہ دی گئیں تو آپ علیہ السلام نے پوچھا بس ہو گیا اور کچھ کہنا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے کچھ جواب دینے کے سورہ حامیم سجدہ کی بس تلاوت کی تھی۔ تلاوت کرتے جا رہے تھے عتبہ بن ربیعہ جو سر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چیلنج کی شکل میں پیشکش لے کر آیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد تاریخ نے دیکھا کہ وہ آدمی جھکتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جس انداز سے آیا تھا وہ بدل کر جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے صرف قرآن مجید کی تلاوت کی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر نکلے تھے اور اپنی بہن کے گھر جا کر اس قدر مارا کہ بدن سے خون بہنے لگا تھا۔ جب بہن نے نہیں مانا، اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بہن مان ہی نہیں رہی ہے، آخر انہوں نے سوچا کیا بات ہے، بعد میں پوچھا کہ تم نے کون سا دین ایمان قبول کیا ہے، اور اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے دیکھا کہ اس شخص سے بچنے کا ایک ہی اور واحد راستہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ اسے قرآن سنایا جائے، چنانچہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنائی گئیں، اور ہم سب جانتے ہیں وہی حضرت عمر جو ننگی تلوار لے کر آئے تھے سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں سننے کے بعد اپنی تلوار نیام میں رکھی اور اس کے بعد بہن سے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں مقیم ہیں وہاں لے چلو، اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا وہی جو ننگی تلوار لے کر نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
اقدس میں حاضر ہو کر وہ کلمہ اسلام قبول کیا جس کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام کی صدائے تکبیر کی وجہ سے مکے کی وادیاں گونج اٹھی تھی۔ پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہمارے سامنے مشکلات ہیں، کسی قسم کی تکلیف ہے، تو ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، یہ ہمارے مصائب اور مشکلات کو حل کر سکتی ہے۔ میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ 20ویں پارے کے اختتام پر 21ویں پارے کی ابتدائی آیت پڑھیے۔ 21ویں پارے کی ابتدائی آیت کہہ رہی ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ یہاں 3 ہدایتیں دی گئی ہیں، قرآن کی تلاوت، نماز اور ذکر۔ یہ 3 ہدایتیں دی گئی ہیں 21ویں پارے کی ابتدائی آیت میں، اور یہ آیت ہے سورہ عنکبوت کی، اور سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے 20ویں پارے کے پونے پر اور ختم ہوتی ہے 21ویں پارے کے تقریباً پاؤ پر۔ تقریباً آدھے پارے کی یہ صورت ہے، اور اس آدھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پچھلی قوموں کے تاریخی واقعات بیان کیے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، اس میں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، اور کہا یہ وہ انبیاء کرام ہیں جنہوں نے دین کی راہ میں جس قدر آپ کو ستایا جا رہا ہے ویسے ہی آپ کے ساتھیوں، ویسے ہی پچھلی قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کو بھی ستایا گیا، اسی قسم سے تکلیفیں دی گئی، اسی قسم سے انہی کلفتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مصائب اور آلام آ رہے تھے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان تکلیفوں کو سہ نہیں پا رہے تھے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ آیت کی ابتدا ہی اس بات سے ہوئی تھی کہ اسلام لانے کے بعد ممکن ہے آپ کو ستایا جائے، آپ کو تکلیفیں دی جائیں، آپ کو اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، مگر ان تمام چیزوں کو آپ کو انگیز کرنا پڑے گا، قربانیوں کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، مجاہدہ کرنا پڑے گا، اپنے نفس کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا۔ دشمن اگر آپ کو اسلام سے روک رہا ہے تو آپ کو منصوبہ بندی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو آگے بڑھانا ہوگا۔ آپ کے سامنے مصائب آئیں گے، آپ کے سامنے مشکلات آئیں گے۔ دیکھیں پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں میں گرفتار کیا تھا، انہی بھی تکلیفیں آئی تھیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا مکہ مکرمہ کے اس تکلیف دہ دور میں آپ کو تکلیفیں آئیں گی، مگر ان تکلیفوں کو انگیز کرنے کے لیے، ان تکلیفوں کو سہنے کے لیے، ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے آپ کے پاس ہم کچھ نسخے دے سکتے ہیں۔ ان نسخوں میں سے ایک نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے بھی مشکل مواقع پر قرآن کی تلاوت کو اپنایا، یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشکل مواقع پر قرآن کی تلاوت کو اپنایا۔ حبشے کے بادشاہ نجاشی کے پاس جب گئے، پیچھے سے دشمنوں کا وفد بھی گیا اور نجاشی کے پاس جا کر کہا ہمارے کچھ آدمی آپ کے پاس آ گئے ہیں، آپ ان کو لوٹا دیجئے۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، مختصر سی تقریر کے بعد سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، اور سورہ مریم کی چند آیات کی تلاوت کے بعد حبشے کے بادشاہ نجاشی نے اس قریش کے وفد کو یہ کہتے ہوئے واپس کیا کہ تم نے ظلم کیا ہے، میں مسلمانوں کو واپس نہیں بھیج سکتا۔ قرآن کریم کی تلاوت، محض تلاوت، انشاءاللہ ہمارے مصائب اور مشکلات کا حل ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کا حق سمجھ کر ہم اس قرآن مجید کی تلاوت کریں اور بار بار کریں اور بار بار کریں۔ قرآن کریم جہاں پڑھا جا رہا ہو وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کی رحمتوں کو برستے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. آپ تنہا بیٹھ کر پڑھیں, آپ میں سے کچھ جماعت بیٹھ کر پڑھ رہی ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں اور فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. اور حضرات صحابہ کرام نے اس کا عینی مشاہدہ بھی کیا تھا. حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں تہجد کے لیے کھڑا ہوا, نماز کے لیے میں نے رکعت باندھی. جب میں نماز کے لیے رکعت میں نے باندھی تو میں نے میرے اطراف و اکناف کا ماحول یہ تھا کہ میرے قریب میں میرا بچہ لیٹا ہوا تھا, اسی کے ذرا سے قریب میں میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا. میں نے نماز کے لیے رکعت باندھی اور اس کے بعد جب میں نے نماز ہی میں قرآن کریم کی تلاوت ذرا بلند آواز سے میں نے شروع کی, ادھر قرآن کی آواز شروع ہوئی, ادھر میرا جو گھوڑا بندھا ہوا تھا ہنہنانے لگا. اس قدر ہنہنانے لگا کہ میری توجہ اس طرف ہوئی. مجھے نماز میں ڈر ہوا کہ کہیں گھوڑا اپنی رسی کھول کر نہ نکل پڑے. گھوڑا رسی کھول کر نکلنے سے ہوگا کیا؟ رسول اللہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نماز میں مجھے ڈر ہوا کہ کہیں رسی کھول کر جاتے ہوئے بھاگتے ہوئے ڈر کر بھاگتے ہوئے وہ گھوڑا میرے بچے کو رون نہ دے. مجھے میرے بچے کی جان کا خطرہ لاحق ہوا. میں نے آواز کم کر دی, قرآن کی تلاوت چھوڑ دی, اور جیسے ہی میں نے قرآن کریم کی تلاوت چھوڑی گھوڑا خاموش ہو گیا. میں نے سوچا کہ گھوڑا تو اب خاموش ہے, چلو پڑھ لوں. رسول اللہ حضرت اسید ابن حضیر کہتے ہیں جیسے ہی میں نے قرآن کریم کی دوبارہ آواز شروع, جیسے ہی دوبارہ میں نے قرآن کی آواز شروع کی گھوڑا پھر ہنہنانے لگا. میرے دل میں وہی خوف پیدا ہوا. میں نے پھر تلاوت روکی, 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا, اور اس کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل صرف دنیا میں لگی رہے. کیا فائدہ اس نماز کا جس نماز میں میری توجہ میرے بچے کی طرف ہو؟ کیا فائدہ اس نماز کا جس نماز میں میری توجہ گھوڑے کی طرف ہو؟ لہٰذا انہوں نے نماز کا ارادہ ترک کیا, مصلی اٹھایا اور گھر سے باہر نکلے. اور جب باہر نکلے تو آپ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی. کیا دیکھتے ہیں؟ خدا کی قسم ستاروں کا ایک جھرمٹ اوپر جا رہا ہے, ستاروں کا ایک جھرمٹ امت کے اوپر کی طرف جا رہا ہے. حضرت اسید ابن حضیر کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کل نماز کے وقت کی یہ حالت ہوئی, باہر آ کر دیکھا تو ستاروں کا ایک جھرمٹ جا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید تم نے قرآن کی تلاوت چھوڑی کیوں؟ کاش تم پڑھتے رہتے, کاش تم پڑھتے رہتے. صبح سویرے اٹھنے والے دیکھ لیتے کہ اللہ کی رحمت قرآن پڑھنے والوں پر کیسے برستی ہے. جانتے ہو تم وہ کیا تھا؟ وہ سب فرشتے تھے, تم پر رحمت کیے ہوئے تھے اللہ کی طرف سے. سبحان اللہ. یہ قرآن کی تلاوت ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. مشکل مواقع سے اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں. اگر ہم پر مشکلات ہوں تو بھی ان مشکلات کو ہم انگیز کر سکتے ہیں. لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن سیکھیں جہاں تک ہو سکے. ہم قرآن, کتنے ہم میں سے ہیں جو قرآن پڑھ نہیں سکتے؟ ہم پڑھنے کی کوشش کریں, اور اگر پڑھنا آ رہا ہے تو اس کے التزام کی کوشش کریں, اور صرف پڑھنا آ رہا ہے تو آگے بڑھ کر دیکھیں کہ ہم کتنا صحیح پڑھ رہے ہیں. اگر ہم پڑھ رہے ہیں صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط, اس لیے کہ قرآن کریم کو ہم جتنا اچھا پڑھیں گے, قرآن کریم کو جتنا ہم اچھا پڑھیں گے اتنا ہمارے قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کے تقاضے ہم پورے کریں گے. قرآن کریم کی تلاوت کا ادب یہ ہے کہ ہم اسے ترتیل کے ساتھ پڑھیں, تجوید کے ساتھ پڑھیں, اچھی آواز کے ساتھ پڑھیں, ٹہر کر پڑھیں, اور مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا تو ہمارے لیے ضروری ہے. قرآن کریم کو اچھا پڑھنے کے لیے سیکھیں, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کی جہاں فضیلت بیان فرمائی ہے, وہیں قرآن کریم کو اچھا پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے قدردانی کا جذبہ پیش کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ بڑے پسند تھے جو قرآن بڑا اچھا پڑھتے تھے, قرآن اچھا پڑھنے والوں کی بڑی قدر کرتے تھے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے بڑی ذات, مگر جو قرآن اچھا پڑھتے تھے ان کے ساتھ دل لگاتے تھے, ان کی قدر کرتے تھے, ان کی عزت افزائی کرتے تھے, ان کو قریب کرتے تھے, ان کی تعریف فرمایا کرتے تھے.
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی حالت میں سورہ تین پڑھتے ہوئے سنا، والتین والزیتون آپ علیہ السلام پڑھ رہے تھے اور اس قدر خوبصورت آواز میں پڑھ رہے تھے، میرے دل میں خیال آیا کہ آپ سے زیادہ خوبصورت پڑھنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس قدر خوبصورت پڑھنے والی ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ مگر آپ کا یہ عالم کہ اگر کوئی شخص اچھا پڑھتا تو اسے قریب کرتے، اسے بٹھاتے اور لوگوں سے کہتے کہ لوگوں ایسے قرآن پڑھو۔ یہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی ادھر آؤ۔ حضرت ابی کو بلایا اور اس کے بعد حضرت ابی سے کہا کہ ابی ذرا قرآن پڑھ کر سناؤ۔ حضرت ابی نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ اچھا پڑھتے ہیں، میں کیسے پڑھوں؟ کہا اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ آپ سے میں قرآن سنوں۔ حضرت ابی نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے کہا کہ میں آپ سے قرآن میں آپ کو سناؤں۔ حضرت ابی ابن کعب کے اس سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ سے قرآن سنوں۔ حضرت ابی ابن کعب رو پڑے، کہا کہ میری اتنی قدر کہ اللہ کہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قرآن سناؤں۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کا اچھا پڑھنا اللہ کو پسند ہے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھنا جانتے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہم کتنا اچھا پڑھنا جانتے ہیں۔ کیا ہم تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے مخارج اور اس کے صفات کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں؟ کیا ٹہر ٹہر کر پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اچھی آواز بنا کر پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجوید کے ساتھ ساتھ پڑھنا اور پھر اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا یہ قرآن کی زینت ہے۔ ہماری آواز اگر اچھی ہے اور اسی آواز کو اچھی بنا کر اگر ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو یہ قرآن کی زینت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ قرآن اچھا پڑھتے تھے یعنی جن کی آواز اچھی تھی ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قدردانی کا یہ عمل بتلا رہا ہے کہ امت میں جتنے افراد قرآن اچھا پڑھتے ہیں امت کے افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی قدر کریں۔ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا آدمی ہے جو قرآن اچھا پڑھتا ہو، کوئی ایسا عالم ہے جو اچھا پڑھتا ہو، کوئی ایسا حافظ ہے جس کی آواز اچھی ہو، قرآن کریم اچھی آواز سے پڑھ سکتا ہے، اس کی قدر کریں، اس کی عزت کریں، اس کی تعظیم کریں، اس کی تکریم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پڑھنے والوں کی بڑی قدر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اچھا پڑھتے تھے، قرآن کریم بہت اچھا پڑھتے تھے، آواز اچھی تھی، پڑھنے کا انداز اچھا تھا۔ صحابہ کو جمع کرتے اور یہ کہتے کہ لوگوں اگر قرآن پڑھنا ہو تو عبداللہ بن مسعود کی طرح پڑھو۔ ان کی ہمت افزائی فرماتے تھے، کہتے تھے کہ اگر قرآن پڑھنا ہو تو ایسے پڑھو۔ اور پھر کبھی کبھی عبداللہ بن مسعود کو بلاتے اور بٹھاتے اور کہتے کہ عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے سر دھنتے اور جھومتے جاتے تھے۔ ہمارے سامنے وہ مشہور واقعہ ہے، اللہ کے رسول نے سورہ نساء شروع کی، سورہ نساء سننا شروع کیا، سورہ نساء شروع سے سنتے 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 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ والی آیت پر حضرت عبداللہ بن مسعود پڑھتے گئے، یہاں تک کہ جب انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت میں اس قدر مگن اور اس کے معنی میں اس قدر مگن کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ آپ جانتے ہیں سورہ نساء چوتھے پارے کے پونے پر شروع ہوتی ہے اور یہ جو آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ ہے پانچویں پارے کے تقریباً پاؤ پارے کے حصے پر ہے، یعنی آدھا پارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سنا اور پتہ نہیں کب سے روتے جا رہے ہیں اور کب سے سر دھنتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی قدر کرتے تھے۔ اشعری خاندان بڑا اچھا قرآن پڑھتا تھا، اس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے اچھے پڑھنے میں مشہور تھے۔ ان کی تعریف کرنے کا انداز دیکھیے، ان کی ہمت افزائی کرنے کا انداز دیکھیے۔ کبھی کبھی کسی خیموں پر سے گزرتے تو یہ کہتے کہ ان خیموں میں سے اشعری خاندان کے خیمے کہاں ہیں مجھے پتہ ہے، ان خیموں میں سے اشعری خاندان کے خیمے کہاں ہیں مجھے پتہ ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھتے کیسے پتہ آپ کو ان تمام خیموں میں اشعری خاندان کے خیمے کہاں ہیں؟ کہا کہ ان خیموں سے جب تمام خیموں سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آتی ہے، اشعری خاندان کے خیموں کے قرآن کی آواز کی الگ ہی انداز
ان کا پڑھنے کا انداز ہی الگ ہے. سبحان اللہ. کبھی ایک مرتبہ ایک صحابی آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ لوگ جمع ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ پتہ نہیں, اللہ کے رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری سب کو جمائے ہوئے بیٹھے ہیں اور اب وہ قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی لے چلو, مگر گھر کے اندر نہیں آؤں گا, مجھے ایک ایسی جگہ پر بٹھاؤ جہاں سے میں چھپ کر قرآن سن سکوں. چنانچہ اللہ کے رسول ایک مقام پر گئے اور چھپ کر بیٹھے, قرآن حضرت ابو موسیٰ اشعری سے سنا, اور تھوڑی دیر سننے کے بعد جب واپس چلے, اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امتیوں میں سے ایسے پڑھنے والے بھیجے تھے, تیرا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے پڑھنے والے بھیجے. لوگوں کو مخاطب کر کے کہا یہ لحن داؤدی میں پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. پڑھنے والوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے. آپ کا یہ عمل ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہمارے سامنے قرآن کا جو حق ہے, اس حق کی ادائیگی کے لیے ہم خود بھی قرآن کریم پڑھیں, اور پڑھتے ہوئے آداب کا لحاظ رکھیں, سیکھ لیں, اسے تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ نے آواز اچھی دی ہے تو اس آواز کے ساتھ اچھا پڑھنے کی کوشش کریں, اور ساتھ میں معاشرے میں جو اچھا پڑھنے والے ہیں ان کی قدر کریں, ان کی نگرانی کریں, ان کی نگہداشت کریں, ان کا حال چال پوچھیں, ان کو اچھا رکھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پڑھنے کے باوجود اچھا پڑھنے والے صحابہ کرام کی بڑی قدر فرمایا کرتے تھے, اور صحابہ نے اس عمل کو آگے جاری رکھا. حضرت عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا کر کہتے کہ تم پڑھو میں سنوں گا. یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود آگے چلے. ان کے جب شاگرد تیار ہوئے تو ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد حضرت علقمہ بڑی اچھی آواز سے پڑھتے تھے. خود حضرت علقمہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے بڑی اچھی آواز دی تھی, میں بہت اچھا پڑھتا تھا. اور اس کے بعد جب کبھی بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس میں پہنچتا, بلاتے, قدر کی نگاہ سے دیکھتے, بٹھاتے, اور اس کے بعد کہتے علقمہ قرآن سناؤ. اور جب حضرت علقمہ قرآن سناتے تو سننے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد فرماتے علقمہ قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھو, اس لیے کہ قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا اس کی زینت. یہ قرآن کا حق ہے. بہت زیادہ ہم قرآن کی تلاوت کریں, اسے سیکھنے کی کوشش کریں, اور جب سیکھ لیں تو ہم دیکھیں کہ ہم نے سیکھا کہاں تک ہے. اچھا سیکھا ہے, خوشی کی بات ہے. تجوید کے ساتھ آ رہا ہے, خوشی کی بات ہے. اور اگر ہم تجوید سے نہیں پڑھ رہے ہیں, اچھی آواز کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں, ادب کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں, تو پھر ان آداب کو سیکھنے کی جستجو کریں, محنت کریں, کسی استاذ کا سہارا لیں, کسی استاد کے سامنے جا کر زانوئے تلمس طے کریں, خواہ عمر بڑی ہو یا چھوٹی ہو. قرآن کے سیکھنے میں کوئی حجاب نہیں ہے اور کوئی پردہ نہیں ہے. ہم پہلے اسے سیکھیں, اسے پڑھیں اور بار بار پڑھتے رہیں, اور اس کے بعد اللہ کے رسول اس کے بعد قرآن کریم کا حق میں سے دوسرا حق جب ہم پتہ چلتا ہے تو اس قرآن کو جتنا ہم سیکھیں گے اسی قرآن کو پھیلانے کی کوشش کریں. جتنا ہم نے سیکھا ہے دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں. سکھانے کے, پھیلانے کے, تنفیذ کے, تبلیغ کے مختلف طریقے ہیں. ایک حلقہ درس لے کر پھیلانا, اپنے شاگردوں کو تیار کرنا, یہ قرآن کی حفاظت بھی ہے, قرآن کی تعلیم بھی ہے, قرآن کی تنفیذ بھی ہے, قرآن کی تبلیغ بھی ہے کہ ہم اپنے شاگردوں کو تیار کریں, اچھا پڑھنے والوں کو تیار کریں, اس کے معانی کو سمجھانے, اس کے مفاہیم کو سمجھانے اور اسے آگے بڑھانے کی کوشش کریں. حلقہ درس تیار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے, سیکھے اور سکھائے. سیکھنے والا بھی بہتر ہے, سکھانے والا بھی بہتر ہے. حضرت ابو عبد الرحمن سلمی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے سن رکھی تھی, جب سے میں نے یہ حدیث سنی میرا مشغلہ بن گیا کہ میں قرآن پھیلاؤں, میرا مشغلہ بن گیا. خود حضرت ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں عہد عثمانی سے لے کر حضرت عثمان کے دور سے لے کر حجاج ابن یوسف کے دور تک ایک ہی جگہ بیٹھ کر میں صرف قرآن پھیلانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. مجھے صرف یہ حدیث روکے رکھی ہے, میں کہیں اور جانا نہیں چاہتا, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی محنت سے سیکھا
اور بڑی محنت سے اسے دوسروں کو سکھایا اور دوسروں تک اسے پہنچانے کے لیے حتی المقدور کوشش کی۔ دوسروں تک پہنچانے کا مطلب اپنے بھائیوں تک بھی پہنچانا، اپنے شاگردوں تک بھی پہنچایا، یہاں تک کہ دائرہ اسلام سے باہر لوگوں تک بھی پہنچایا۔ میں نے ابھی ذکر کیا کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے انہوں نے قرآن کی تلاوت کا سہارا لیا، انہوں نے قرآن کی تلاوت کا سہارا لیا، اس کے ساتھ ساتھ ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ جس دین کو، جس قرآن کو ہم نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، وہ دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اگر یہ کفار اور مشرکین قرآن پڑھنے سے روک رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے صحیح نہیں جانا۔ انہوں نے حبشے کے بادشاہ نجاشی کو قرآن کیا ہے پتہ نہیں تھا، حضرت عمر نے قریب آ کر کبھی قرآن نہیں سنا اور قرآن نہیں دیکھا تھا، عتبہ ابن ربیعہ نے کبھی قرآن کریم کو اس انداز سے نہیں سنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام نے تلاوت کو جہاں معمول بنایا تھا اور لوگوں کے سامنے جو قرآن پڑھ کر سناتے تھے، اس کا ایک مقصد ان کا یہ بھی تھا کہ اس کی تبلیغ ہو سکے، اس کی اشاعت ہو سکے۔ لہٰذا ہم سب جانتے ہیں عتبہ بن ربیعہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے سب پیشکش ہوئی اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول سے اس نے پوچھا، سب باتیں ہو گئیں، تم کہنا کچھ کہتے ہو؟ نہیں۔ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہنا چاہا، اس کے بعد حمیم سجدے کی آیتیں شروع کی۔ اس کے بعد جب اس نے سنتے سنتے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھا تو وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے ان آیات کا انتخاب فرمایا تھا۔ جانتے ہیں حمیم سجدے کی ان آیات میں کیا ہے؟ حمیم سجدہ کی ان آیات میں جس میں عتبہ بن ربیعہ تڑپ اٹھا تھا، سنبھالے نہیں گیا اسے، اس نے اٹھ کر اللہ کے رسول کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بس کرو، اب مجھے سننے کی طاقت نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان آیات میں قوم عاد، قوم سمود کی مثالیں دی گئی ہیں اور بعد کی آیات میں اللہ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے۔ یہ دونوں چیزیں دیکھیں، قوم عاد اور قوم سمود، جن کے سلسلے میں قرآن نے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کوئی نہیں ہے، ہمارے سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے، ہم بڑی عمارتیں بنائیں گے، ہم اپنی طاقت کے سامنے سب کو جھکا کر رکھیں گے۔ عتبہ بن ربیعہ کے سامنے رسول اللہ نے ان آیات کا انتخاب کر کے یہ پیغام دینا چاہا کہ دیکھو تو صحیح، قوم عاد کی طاقتیں تمہارے پاس ہیں، قوم سمود کی طاقتیں تمہارے پاس ہیں، قوم عاد کا ڈیل ڈول تمہارے پاس ہے، قوم عاد کا جسمانی ساخت تمہارے پاس ہے، قوم عاد جیسی بستیاں تمہارے پاس ہیں، ان جیسی حکومتیں تمہارے پاس ہیں۔ جب تمہارے پاس ان جیسی حکومتیں نہیں ہیں، ان جیسی طاقتیں نہیں ہیں اور اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا تو تمہاری کیا حیثیت اللہ کے سامنے؟ تمہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جیسی ہی ان آیات کو سنا، فوراً اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سمجھانا چاہتے تھے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو قرآن میں لوگوں کو سنا رہا ہوں، جو قرآن میں پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی ڈھکی چھپی کتاب نہیں ہے کہ میں اپنے خانوں میں چھپا کر رکھوں۔ لے دیکھو اور کھول کر دیکھو، تم مکے ہی میں رہ کر اسے پڑھ نہیں سکتے، مکے ہی میں رہ کر اسے دیکھ نہیں سکتے، مکے ہی میں رہ کر اسے سمجھ نہیں سکتے۔ آج جب تم پیشکش لے کر آئے ہو، کم سے کم آج تمہارے پاس موقع ہے، لو پڑھو اور دیکھو اس میں قوم عاد اور قوم سمود کا کیا حال ہوا تھا۔ آج تم میرے سامنے سرکشی کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پہنچو مجبور ہو جاؤ۔ اس لیے کہ بعد کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کھینچے ہیں، کہا جس زبان سے تم اپنی زبان کو دراز کرتے جا رہے ہو، جس ہاتھ سے تم تکلیفیں دے رہے ہو، جس پیر سے تم دوسروں کو تکلیف دے رہے ہو، کل قیامت کے دن یہی پیر کی طاقت ختم ہو جائے گی، یہی ہاتھ کی طاقت سلب ہو جائے گی اور تمہارا کوئی علاج نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے تم مجبور ہوگے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ اس زبان سے آج تم محمد کو دیوانہ کہہ رہے ہو، نعوذ باللہ۔ اس زبان سے آج تم نعوذ باللہ محمد کو جادوگر کہہ رہے ہو۔ پتہ نہیں کن کن القاب سے تم یاد کر رہے ہو،
یاد کرو اس وقت کو جب اللہ اس زبان کی طاقت کو سلب کر لیں گے اور اس کے بعد تمہارے سامنے تمہارے ہی ہاتھ تمہارے ہی پیر گواہی دیں گے، کیا ہوگا تمہارا؟ ظاہر بات ہے ان چیزوں کو وہ برداشت نہ کر سکا، ان چیزوں کو وہ برداشت نہ کر سکا، منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام کا بھی عمل یہی تھا، وہ قرآن محض تلاوت کے ساتھ ساتھ ان کی خاص عادت یہ تھی کہ جہاں موقع ملا قرآن کو پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، بتانا چاہتے تھے کہ اس قرآن میں ہے کیا۔ گیا وہ زمانہ جس زمانے میں راہب اور دوسرے لوگ اپنا علم اپنے پاس رکھتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید کی جب ابتدا فرمائی تو اس میں پہلا جو لفظ استعمال فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، مفسرین نے یہاں بیان کیا گیا وہ زمانہ جب راہب اپنا علم اپنے پاس رکھ کر ایک شاگرد کو تیار کرتے، آخری زمانے میں اس سے پہلے پورا علم اپنے پاس چھپائے رکھتے تھے، اسے سینہ بسینہ منتقل کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا کا پیغام دے کر یہ کہا گیا اب ایک آیت آپ چھپا نہیں سکتے، ایک آیت لوگوں سے دور نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا حق ہے کہ اسے پھیلایا جائے، اسے سمجھایا جائے، اسے بتایا جائے کہ اس میں ہے کیا۔ لوگوں نے اسے سمجھا نہیں، لوگوں نے اسے دیکھا نہیں، لہٰذا سمجھا کہ اس میں دہشت گردی کا پیغام ہے، اس میں امن نہیں ہے، اس میں صلح نہیں ہے، اس میں بے شمار بے تکی باتیں ہیں، نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں ہمدردی کا پیغام ہے، اس میں صلح کا پیغام۔ یہی وجہ ہے نجاشی کے پاس کفار اور مشرکین بڑے بڑے ہدایا لے کر گئے تھے۔ جعفر بن ابی طالب نے کیا کیا، کس قدر بہترین آیات کا انہوں نے انتخاب کیا، ان آیات کا جس میں سورہ مریم میں حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے واقعات بیان کیے گئے۔ اور نجاشی وہ شخص تھا جس کے دل میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں خیالات غلط تھے۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو لے کر انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا رکھا تھا۔ اللہ نے ان آیات میں واضح فرمایا وہ بیٹے نہیں ہیں، اور نعوذ باللہ جنہوں نے اور غلط سمجھا ہے ولد الزنا ہے وہ بھی نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کی ولادت پاک ہے۔ تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، یا تو اللہ کے بیٹے بن گئے یا تو ولد الزنا ہو گئے، نہیں، یہ اللہ کی دست قدرت میں تھا، یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ اللہ جسے چاہیں جیسے چاہیں بنا سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ اگر چاہیں باپ اور ماں کے ملاپ سے اللہ اولاد کو پیدا کر سکتے ہیں، اگر اللہ چاہیں بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ چاہیں تو بغیر ماں باپ کے بھی اللہ پیدا فرما سکتے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو لے کر اس قدر ہنگامہ، کیا تم نے کبھی نہیں پوچھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی، کیسے ہوئی؟ حضرت عیسیٰ حضرت آدم کو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ لہٰذا ان آیات کو سننے کے بعد کیا ہوا تھا، حبشے کا بادشاہ نجاشی اس قدر متاثر ہوا، اس کے خیالات، اس کے ذہن میں جو الجھنیں تھے سب ختم ہو گئی۔ اس نے سمجھ رکھا تھا حضرت عیسیٰ یہ ہیں، حضرت مریم یہ ہیں، اس کے خیالات مختلف اور پراگندہ تھے۔ حضرت جعفر نے موقع کی تاک لگا کر قرآن کے اس پیغام کو عام کیا۔ یہ اعمال ہمیں بتلا رہے ہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے بھی قرآن پر حملہ کیا تو وہ ہمارا دشمن ہے۔ دشمن ضرور ہوگا، کم سے کم ہم اسے قرآن دے کر تو دیکھیں، سمجھا کر تو دیکھیں، ممکن ہے وہ اندھیرے میں رہا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے طاقتور انسان ننگی تلوار لے کر نکلے تھے، بہن نے کیا کیا، بڑے ادب کے ساتھ قرآن پیش کیا اور بڑے ادب کے ساتھ سورہ طٰہٰ کی آیتیں پیش فرمائیں، اور سورہ طٰہٰ کی وہ آیتیں سننے کے بعد ننگی تلوار نیچے گر گئی، اکڑا ہوا سر نیچے ہو گیا اور جھکتے چلے گئے، اتنے جھکے کہ رسول اللہ کے قدم اطہر پر پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ اسلام قبول کیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر فرمایا۔ فرعون کے پاس طاقت تھی، فرعون کے پاس حکومت تھی، فرعون کے پاس لاو لشکر تھا، فرعون کے پاس محل تھا، فرعون کے پاس مصر کی حکومت تھی۔
تھی وہاں ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. یہ موسیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان پر ایمان لائے تو جنت ملے گی، محل ملے گا، وہاں الگ ان کو حکومتیں ملیں گی. لوگوں دیکھو میرے پاس مصر میری طاقت ہے، میرا یہ جو محل ہے بڑا محل ہے، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جس اللہ کی طرف موسیٰ بلا رہے ہیں وہ میں ہی ہوں. اس قدر اس نے غرور کیا تھا، اس قدر اس نے تکبر کیا تھا. تکبر کی حدیں تو اس نے اس وقت پار کر دی تھیں جب اس نے حامان کو بلا کر یہ کہا تھا کہ اللہ آسمان پر ہے، حامان ایک سیڑھی تیار کرو اور ہم اس میں چڑھ کر جائیں گے، آسمان پر جا کر دیکھیں گے کہ وہاں رب ہے کہ نہیں ہے. اگر وہاں رب نہیں ہے تو ہم موسیٰ کی بات نہیں مانیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ وہاں اللہ یا رب کوئی بھی نہیں ہے. یا حامان ابن لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ. سبحان اللہ. اس قدر سرکشی کرنے والا شخص اللہ نے سورہ طٰہٰ کے ابتدائی ان آیات میں، اس کے بعد تقریباً 4-5 رکوع میں فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، اور حضرت فرعون کے ظلم اور استبداد کا ذکر فرمایا. اسی میں وہ ذکر بھی ہے جس نے ایمان لانے والوں کے لیے ہاتھ اور پیر کاٹ کر سولی پر لٹکانے کی سزائیں تجویز فرمائی تھی. اس قدر تکلیفیں، اس قدر مصیبتیں. بعد میں اللہ نے فرمایا یہی فرعون ایک دن ایسا آیا کہ غرق ہوا، اس کی طاقت گئی، اس کی حکومت گئی، اس کا لاؤ لشکر گیا، اس کا محل گیا، اس کا مصر گیا، سب گیا. یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ تم اس وقت عمر سے، یہ کہا جا رہا ہے عمر نے اس آیات کو اپنے آپ پر لیا. انہوں نے سوچا کہ جس فرعون کی اتنی طاقتیں ختم ہو گئیں، یہاں یہ بتایا گیا کہ دیکھیں اس وقت تمہاری طاقت ہے، تمہارا سکہ چلتا ہے، ابو لہب سے بھی زیادہ تمہارا جہل، ابو جہل سے بھی زیادہ تمہاری طاقت، اور ہر کام میں تم ہی سب سے زیادہ آگے بڑھ کر مسلمانوں کے خلاف آ رہے ہو. کیا ہوگا اس وقت جب اللہ تعالیٰ تمہارا بھی وہی حشر کریں گے جو فرعون کا؟ کیا تمہارے پاس فرعون جیسی طاقت ہے؟ کیا تمہارے پاس فرعون جیسا مصر ہے؟ کیا تمہارے پاس فرعون جیسے لاؤ لشکر ہے؟ حضرت عمر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ میرے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے، کیا ہوگا میرا جس وقت میرا بھی وہی حشر ہوگا؟ جھکتے چلے گئے. سبحان اللہ. ان آیات کا انتخاب ہمیں یہ بتلا رہا ہے موجودہ زمانے میں بھی اگر ہمارے سامنے قرآن کے خلاف کوئی سازشیں رچی جا رہی ہوں یا قرآن کے سلسلے میں کوئی باتیں کہی جا رہی ہوں، بجائے منفی سوچ لینے کے مثبت سوچ لے کر بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ہم ان کے سامنے قرآن لے جائیں، بتائیں ان کو، یہ بتائیں کہ قرآن امن، سلامتی اور صلح اور آشتی کا پیغام لے کر آئے. یہ قرآن کا حق ہے. یقیناً قرآن پڑھنا باعث اجر اور ثواب ہے. اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، مشکلات کم ہوتی ہیں. مالدار کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں برستی ہیں. مگر صرف قرآن پڑھ کر یہ سمجھ لینا کہ اللہ نے ہمارے لیے نجات پیدا کر دی ہے، نہیں. قرآن کے تمام حقوق کو ادا کرنے کے بعد ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ سے کہ اللہ میں نے تیرے قرآن کا حق ادا کیا. ایک حق ادا کرنے کے بعد مطمئن ہو جانا غلط ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس حق کا انکار کر رہے ہیں یا اس حق کا انکار کر. قرآن کے سب حقوق ہیں. قرآن کا پڑھنا اپنی جگہ بہت زیادہ صحیح، اس کی تلاوت اللہ اکبر، میں نے اسی لیے آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا. قرآن پڑھنا، محض پڑھنا باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، باعث مشکلات کے دور کرنے کا سبب ہے. مگر اتنے تک ہم محدود نہ رہیں، ہم آگے بڑھیں، اسے سیکھیں اور اسے آگے بڑھانے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تبھی کہا ہے کہ ہم بہتر ہو سکتے ہیں، ہم تبھی بہتر ہو سکتے ہیں جب ہم اس کلام کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کلام کو اس کی تعلیمات کو عام کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ خود ہم اسے سمجھیں. میں اگر کڑوی بات کہہ دوں تو میں معذرت خواہ. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے کلام مجید کو خود بڑا مشکل سمجھ رکھا ہے، خود ہم نے مشکل سمجھ رکھا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے سمجھنا بڑا مشکل کام ہے، یہ ہماری سمجھ میں اور پلے آنے والی چیز نہیں ہے. اس کا ایک حلقہ ہے، اس کا ایک گروہ ہے،
اس کے لیے محنت کرنے والے کچھ لوگ ہیں، یہ ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اگر یہ سوچ کر ہم بیٹھ گئے تو پھر ہم کلام مجید کو نہ پھیلا سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں۔ یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم اسے پڑھیں، اسے پڑھائیں، اسے سیکھیں، اسے سکھائیں، پڑھنے کا انداز اچھا ہو، سیکھنے کا انداز اچھا ہو، اور پھر اس پر تدبر کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور اسے آگے بڑھائیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ساتھ میں عمل کریں۔ عمل اس کا حق ہے۔ عمل، تدبر اور اس کی فہم و تفہیم، ان چیزوں میں کہیں نہ کہیں ہم پیچھے ہیں۔ تلاوت کے سلسلے میں اللہ کا شکر ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ قرآن، یہ کتاب ہے اور پڑھی جا رہی ہے۔ قابل مبارکباد ہے یہ امت اس حیثیت سے کہ اس قدر ڈوب کر پڑھتی ہے یہ، اور اس قدر ڈوب کر سنتی ہے یہ، اور جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو اس قدر محبت کرتی ہے اس مجلس سے یہ امت۔ خدا کی قسم یہ قابل مبارکباد ہیں۔ تلاوت کے سلسلے میں یہ ہمارے گھر اس کی تلاوت سے آباد ہیں، اور خصوصاً رمضان المبارک میں ہر گھر سے قرآن کی صدا۔ کتنے گھر ہیں جہاں ٹیلی ویژن بند کر دیے گئے، کتنے گھر ہیں جہاں بہت سارے لہو و لعب کی چیزیں بند کر دی گئیں، کتنے گھر ہیں جن کے احباب گھروں میں مسجدوں میں آ کر قرآن پڑھتے رہے، کتنے احباب ہیں جنہوں نے گھر والوں کو تاکید کر رکھی تھے کہ قرآن پڑھیں۔ ہر گھر سے قرآن کی صدا، ہر مسجد سے قرآن کی صدا، چاہے وہ شہر کی مسجد ہو، چاہے گاؤں کی مسجد ہو، چاہے دیہات کی مسجد میں ہو، دن کے کسی بھی حصے میں جائیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے والے ضرور موجود تھے۔ خدا کے لیے اس چیز کو باقی رکھیں، اس چیز کو آگے بڑھیں اور اسے پڑھتے رہیں۔ جہاں تک ہم پڑھتے رہیں گے اللہ خوش ہوں گے، اللہ کے رسول خوش ہوں گے، مگر صرف پڑھ کر مطمئن نہ ہو جائیں، بلکہ آگے بڑھ کر اس کی تعلیمات کو سیکھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عمل کے جذبے میں کہیں نہ کہیں ہم پیچھے ہیں، اور عمل کا جذبہ ہمارے اندر ہے اس لیے نہیں کہ ہم نے اسے سمجھا نہیں ہے، اسے سیکھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی ہے، اس کی تعلیمات کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ یاد رکھیں، عمل کا جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو صرف رمضان کی حد تک ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ عمل کا جذبہ اگر ہمارے اندر آ گیا تو پھر ہم رمضان کے بعد ہماری مسجدیں خالی ہرگز نہیں ہوں گی۔ عمل کا جذبہ نہ ہونے کے سبب وقتی طور پر ہم چند دن عمل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم عمل کے جذبے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قربان جائیے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ عمل ہی عمل تھا۔ زندگی کے خوشحال ایام میں بھی انہوں نے عمل کیے، ناسازگار حالات میں بھی عمل کیے، مشکل حالات میں بھی انہوں نے عمل کو نہیں چھوڑا، نماز کے عمل کو نہیں چھوڑا، قرآن کے عمل کو نہیں چھوڑا، روزے کے عمل کو نہیں چھوڑا، صدقہ اور خیرات کے عمل کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ زندگی کے آخری لمحات میں بھی انہوں نے اپنے معمولات کو نہیں چھوڑے۔ یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سولی پر لٹکانے کے لیے تیار ہیں، سولی کا تخت دار کھڑا دیا گیا ہے، اور سولی دینے کے عین موقع پر ان سے آ کر لوگوں نے پوچھا کوئی خواہش ہے تو بتلاؤ، کوئی خواہش ہو تو بتلاؤ۔ انہوں نے کہا زندگی بھر جس عمل کو میں نے جاری رکھا تھا جاتے جاتے وہ کر کے جانا چاہتا ہوں۔ کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، اور اس کے بعد مختصر سی 2 رکعت نماز پڑھ کر لوگوں کے سامنے آ کر یہ کہا اگر مجھے تم لوگوں کے تانے کا ڈر نہ ہوتا کہ میں موت کے ڈر سے نماز لمبی کر چکا تو میں اور زیادہ لمبی نماز پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ، عمل کا یہ جذبہ آخری لمحات تک بھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ نے آپ سے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم موت کے آنے تک آپ کو عمل کرتے رہنا ہے اور مسلسل عمل کرتے رہنا ہے۔ قربان جائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی پر جب تک آپ کو صحت تھی آپ نے کوئی عمل نہیں چھوڑا، نہ چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا، یہاں تک کہ جب آخری عمر کے ایام آئے کمزوری بڑھتی گئی، اس قدر بڑھتی گئی کہ جب تک آپ اپنے طور پر مسجد کو آنا چاہتے تھے آتے رہے، مگر جب آپ علیہ السلام کی کمزوری اس قدر بڑھ گئی کہ اب آپ خود سے اٹھ نہیں سکتے، خود سے چل نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، زندگی بھر آپ نے مسجد میں آ کر نماز باجماعت لوگوں کی امامت فرمائی تھی۔ یہ عمل آپ کو اتنا محبوب تھا کہ زندگی کے آخری لمحات میں مرض الموت میں بھی آپ علیہ السلام صحابہ میں سے ایک صحابی کے ایک کندھے
میں اور دوسرے صحابی کے ایک اور کندھے میں ہاتھ رکھ کر مسجد کو آنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مسجد کو آنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی اٹھتے ہمت نہ ہوتی بیٹھ جاتے تھے، کبھی اٹھتے ہمت نہ ہوتی پھر بیٹھ جاتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کو مجبور ہو کر کہا نہیں میں آ سکتا، تم نماز پڑھاؤ۔ ابو بکر صدیق کو آگے بڑھایا گیا، نماز پڑھانے کے لیے کہا گیا، نماز جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی آپ کو اطمینان نہیں ہوا، پھر دو صحابہ کو بلایا اور دو صحابہ کے سہارے بڑی مشکل سے مصلی پر پہنچے اور آ کر ابو بکر کے بغل میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد آہستہ سے تکبیر کہتے، سن کر ابو بکر صدیق پڑھتے اور سن کر ابو بکر صدیق کی آواز پر لوگ اتباع کیا کرتے تھے۔ عمل کا یہ جذبہ، عمل کا یہ جذبہ ہمارے اندر ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں۔ قرآن تو صرف عمل سکھاتا ہے، قرآن عمل سکھاتا، آپ عمل کریں۔ اگر عمل کا یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو پھر انشاءاللہ کبھی ہماری مسجدیں خالی نہیں ہوں گی، کبھی ہمارے درمیان دینی تعلیمات کے سلسلے میں خلا نہیں پیدا ہوگا۔ بہرحال باتیں بہت ہیں، میرا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا سیکھنا سکھانا، پھر قرآن کریم پر عمل اور اس کے بعد قرآن کریم کو سمجھنا، تدبر اور تفکر کرنا۔ لے کر بیٹھیں، دیکھیں تو صحیح اس میں کیا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو قرآن سمجھانے والے، مگر ایک ایک آیت پڑھتے پڑھتے رات رات گزار دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام بار بار ان آیتوں کو دہرا رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ قرآن جو کہنا چاہتا ہے اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن میں اگر ہم نے تدبر کر لیا، انشاءاللہ تدبر اگر کر لیا، اگر ہم نے قرآن سمجھ، ہمارے عمل میں سستی کی وجہ غالباً یہی ہے کہ ہم نے مانا ہے اسلام، ہم نے مانا ہے اللہ کے رسول کو، ہم نے مانا ہے قرآن کو، ہم نے مانا ہے، سمجھنے میں کہیں نہ کہیں غلطی شاید ہو گئی ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو سمجھ لیا ہوتا، رسول اللہ کو سمجھ لیا ہوتا، اسلام کو سمجھ لیا ہوتا تو پھر ہمارے عمل میں غلطی ہوتی ہی نہیں۔ قرآن کو سمجھا صحابہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا صحابہ نے، قرآن اور صاحب قرآن کو سمجھا صحابہ، تابعین، سلف صالحین نے۔ لہذا زندگی کے ہر سرد و گرم حالات میں انہوں نے کبھی عمل کے جذبے کو نہیں چھوڑا تھا۔ قرآن یہ بتلانا چاہتا ہے، قرآن یہ بتلانا چاہتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی ذات کو کبھی نہ چھوڑنا۔ قرآن کا پہلا پیغام یہی ہے کہ اس دنیا کا خالق، مالک، مختار کل اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ حکم اور قانون صرف اسی کا چلے گا، دعائیں اسی سے مانگی جائیں گی، مرادیں اسی کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اعمال کا حساب و کتاب لینے والا، جزا اور سزا کا دینے والا صرف وہی ہوگا، زندگی میں اور کوئی الہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اگر قرآن کے اس پیغام کو ہم نے سمجھ لیا ہوتا تو پھر ہمارا سر کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا، ہم کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی اور کے سامنے جا کر نہیں گڑ گڑاتے، کسی اور کا در نہیں کھٹکھٹاتے، در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتے، جب بھی ضرورت پڑتی اللہ کو پکارتے۔ اللہ نے کہا حکم اور قانون صرف اسی کا چلے گا، دعائیں اسی سے مانگی جائیں گی، اور قرآن نے یہ بتلایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس احساس کے ساتھ زندگی گزارو، دنیا میں رہتے ہوئے اس احساس کے ساتھ زندگی گزارو کہ ایک دن تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، موت واقع ہوگی، قیامت آئے گی، اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے۔ یہ دنیا بے ثبات ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے فائدہ اٹھاؤ، مال سے، دولت سے، سب کچھ فائدہ اٹھاؤ، مگر اس سے کبھی دل نہ لگانا، یہیں کے ہو کر نہ رہ جانا، یہاں رہ کر وہاں کے حساب و کتاب کو نہ بھول جانا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے سمجھا، لہٰذا انہوں نے دنیا سے فائدہ بھی اٹھایا اور دنیا کی بے ثباتی کا بھی انہوں نے ذہن میں خیال رکھا، اور ساتھ میں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا بھی تصور کیا۔ اجازت ہو تو ایک قصہ کہہ کر رسول صحابہ کرام کی ایک مثال دیکھ، میرا وقت ختم ہو چکا، میں اجازت ہو تو میں ایک واقعہ کہہ کر ختم کروں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے قرآن کو ڈوب کر پڑھا،
ایک ایک آیت پر غور کیا، ایک ایک آیت پر تفکر اور تدبر کیا. تلاوت تو کی انہوں نے، اس قدر تلاوت کی، اس قدر تلاوت کی. بعض صحابہ کرام آ کر رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پوچھتے تھے، یا رسول اللہ میں روزانہ قرآن ختم کر سکتا ہوں، کروں؟ 3 دن میں کر سکتا ہوں، کر لوں؟ 7 دن میں کر سکتا ہوں، کر لوں؟ سبحان اللہ، تلاوت کا یہ عالم کہ اس قدر قرآن پڑھتے تھے، اس قدر قرآن پڑھتے تھے کہ ہم اور آپ ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے. مگر صرف تلاوت کر کے انہوں نے اپنے آپ کو مطمئن نہیں کیا، بلکہ سمجھا اور سمجھا، یہاں تک کہ اس قدر سمجھے قرآن اور صاحب قرآن کو کہ ان کی زندگی میں یہ عمل بن گیا. جذبہ عمل ان کا دیکھیے کہ انہوں نے آخری میں یہ نتیجہ نکال لیا. قرآن جو کہنا چاہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی کے سامنے ہمیں مانگنا ہے. دنیا بے ثبات ہے، یہاں رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، مگر اسی کو اپنا گھر نہیں مانا جا سکتا. ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. لہٰذا ان کو گورنری ملی، ان کو عہدے ملے، ان کو مناصب ملے. کہیں یہ نہیں کہا گیا صحابہ نے دنیا کو بے رغبتی کے ساتھ چھوڑ دیا، نہیں، انہوں نے اپنایا. ہاں کچھ صحابہ تھے جنہوں نے بے رغبتی اختیار کی، مگر تمام صحابہ کرام نے دنیا کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھایا. گورنر بنے، عہدیدار ہوئے، منصب والے ہوئے، اعلیٰ مناصب پر پہنچے، مگر قربان جائیے ان کی زندگیوں پر. انہوں نے قرآن اور صاحب قرآن کو سمجھنے کے بعد دنیا میں ایسی زندگی گزاری کہ اس کے بعد ان کے عمل کے جذبے کو دیکھیے. یہ حضرت خباب بن ارت ہیں، یہ خباب بن ارت ہیں. ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ان سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، خباب، اسلام لانے کے بعد تم پر کیا گزری تم پر اسلام لانے کے بعد؟ حضرت خباب نے کہا، مکے کی پوری زندگی کا جواب دینا تھا. حضرت عمر اپنے دور میں پوچھ رہے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد تم پر کیا گزری؟ کیا کہتے؟ کہنا چاہیں تو کہہ نہیں پا رہے ہیں. مظلومیت کی ایک لمبی داستان ہے. کہنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ پیچھے مڑے، اپنا کرتا اٹھایا اور اپنی کمر دکھلائی. کمر کیا تھی؟ زخموں اور آبلوں کے نشان ہی نشان تھے، جسم پر داغ ہی داغ تھے. حضرت عمر جیسا سخت انسان، آنکھیں چندھیا گئیں. کہا، خباب یہ تمہاری پیٹھ؟ کہا کہ ہاں یہ میری پیٹھ ہے. خدا جانے کتنی بار مجھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑی. تپتی ہوئی زرہ پہنا کر مجھے ریگستانوں میں گھسیٹا گیا. اور خدا کی قسم، جب رات ہوتی میرے لیے بستر تیار کیا جا رہا تھا تو بجائے بستر تیار کرنے کے لیے میرے لیے آگ کے بستر تیار کیا جاتا تھا. میرے لیے آگ کا بستر تیار کیا جاتا تھا اور زبردستی مجھے اس آگ میں لٹایا جاتا تھا. اور آپ جانتے ہیں وہ آگ کیسے بجھتی تھی؟ کہا کہ میرے جسم سے جو خون اور چربی نکلتی تھی، اس چربی سے وہ آگ بجھتی تھی. اور وہی یہ نشانات ہیں. اتنا سنانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضرت خباب مسکرا رہے ہیں، اور مظلومیت کی یہ داستان سنانے کے بعد ان کے جسم میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے. بڑے ہی حوصلے کے ساتھ اس واقعے کو انہوں نے سنایا. اور پھر اس کے بعد حضرت عمر نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر کے اس سوال پر حضرت خباب نے کہا، پھر کیا تھا؟ خوشیاں ہی خوشیاں، مال ہی مال، دولت ہی دولت، اللہ اکبر یہ کہتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے. حضرت عمر نے کہا، مظلومیت کی وہ داستان تم نے مسکراتے سنا دی اور یہ خوشی حالی کی داستان تم سناتے ہوئے رو رہے ہو. حضرت خباب بن ارت نے کہا، امیر المؤمنین، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں رو اس لیے رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مکے کی جو تکلیفیں تھیں، مکے کی ان تکلیفوں کو دیکھ کر کہیں اللہ تعالیٰ نے انعامات سے مجھے اسی دنیا میں نواز نہ دیا ہو اور آخرت کے بھرے بازار میں خالی ہاتھ نہ کھڑا ہو جاؤں. کہیں اللہ قیامت کے دن یہ نہ کہے، خباب میں نے تمہاری تکلیفوں کا بدلہ دے دیا، تم نے مزے اٹھا لیے، اب یہاں آئے ہو تو خالی ہاتھ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ہاتھ خالی وہاں رہ جائے. لہٰذا وہ
सोच कर रो रहा हूँ। सुभान अल्लाह। एक इंसान दौलत के अंबार पर खड़े होकर, एक इंसान दौलत के अंबार पर खड़े होकर जिसके पास हुकूमत सब कुछ मौजूद है मगर आखिरत के तसव्वुर में डूबा हुआ है। इसी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा उनके कब्र पर गुजरते गुजरते खड़े हो गए और दुआ के लिए हाथ उठाई, अल्लाह खब्बाब की कब्र पर रहमत की बारिश नाजिल फरमा, जो खुशी से मुसलमान हुआ, खुशी से ज़िंदगी गुजारी और जाते जाते खुशी से गया, अल्लाह इसकी कब्र पर रहमत की बारिश नाजिल फरमा। मुबारक है वो शख्स जो ज़लज़ला महशर को याद रखे, मीज़ान अदल के पास खड़ा होने से पहले अपनी ज़िंदगी का वज़न कराने के लिए इसी दुनिया में तैयारी करे। ये हज़रत हुज़ैफ़ा हैं जो मदीने से निकलकर मदाइन के गवर्नर बनाए गए। हज़रत उमर का फरमान लेकर पहुँचे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको गवर्नरी का परवाना दिया था और मदाइन के लोगों को इत्तिला दी थी कि तुम्हारे पास एक नया गवर्नर आ रहा है। हज़रत हुज़ैफ़ा नया परवाना लेकर मदाइन के इलाके पर पहुँचे। अभी मदाइन पहुँचे ही थे कि मदाइन के सारे लोग मदाइन के बाहर आकर खड़े हुए उनका इस्तकबाल के लिए हैं। तमाम लोग खड़े हुए हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँचे। अभी जब पहुँचे उसके बाद उन्होंने खड़े होकर हज़रत उमर का परवाना दिखाया, कहा कि मैं तुम्हारे पास गवर्नर बनकर आया हूँ। लोगों ने इस्तकबाल किया और खुले दिल के साथ इस्तकबाल किया। उसके बाद परवाना सुनाने के बाद जब बस्ती में आगे बढ़े गए और जब बस्ती के अंदर दाखिल हुए, लोगों ने आकर पूछा आप कहाँ ठहरेंगे, क्या खाएंगे, आपको किस चीज़ की ख्वाहिश है। आप अगर इशारा करें दौलत का अंबार लगा दिया जाए, आप इशारा करें कोठियाँ खड़ी कर दी जाएँ। सुभान अल्लाह। गवर्नरी का ओहदा जो आज है वैसे ही पहले भी था, जो मकाम आज है पहले भी वही मकाम था। लोग बड़ी इज्जत करते थे गवर्नरी के। और हज़रत हुज़ैफ़ा जब गवर्नर बनकर गए, लोगों ने आकर पेशकश की, जिस महल का हुक्म दें वो खाली करवा दिया जाएगा, जितने पैसे चाहें तिजोरियां भर दी जाएंगी, आपको किस चीज़ की ख्वाहिश है बताइए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कासिद हज़रत हुज़ैफ़ा जो नए गवर्नर बने हैं उनका जुमला सुनिए, और ये हकीकी जुमला है, तारीख़ के सुनहरे हरूफ में लिखा गया है। उन्होंने बग़ैर कुछ कहे और बग़ैर कुछ सोचे ये कहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न महल न दौलत, सिर्फ इतना चारा जिससे मेरा जानवर जिंदा रह सके, सिर्फ इतनी रोटी जिससे मेरा पेट भर सके, उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। खुदा की कसम सोचने की ज़रूरत है कि एक इंसान ज़र, ज़मीन, इख्तिदार, हुकूमत और ज़िंदगी की हर ख्वाहिश से बहुत दूर उस आखिरी अदालत के तसव्वुर में डूबा हुआ है जहाँ जाकर उसे हिसाब व किताब देना है। ये कुरान उन्होंने समझा था और डूब कर समझा था। उन्होंने ये समझ लिया था ये दुनिया की हकीकत कुछ भी नहीं है, बड़ी ज़ात अल्लाह की ज़ात है, मांगना उसी से है, देगा वही। हम जैसे तैसे ज़िंदगी यहाँ गुजारें मगर आखिरत में जाकर हिसाब व किताब देना है। हम ये सोच रहे होंगे गवर्नरी का पहला दिन था, डरे सहमे हुए होंगे, इसलिए इन्होंने सिर्फ रोटी मांगी, सिर्फ चारा मांगा। शायद इन्होंने महल्लात बाद में तैयार किए हों, शायद इन्होंने 7 पुश्तों के लिए बाद में इंतज़ाम किया हो। सुभान अल्लाह। यही ख्याल हज़रत उमर के दिल में भी आया था, यही ख्याल हज़रत उमर के दिल में भी आया था। जब इन्होंने गवर्नरी का पीरियड ख़त्म किया और गवर्नरी का पूरा ओहदा ख़त्म करने के बाद एक मरतबा फिर जब ये मदीना वापस लौट रहे थे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ख्याल आया कि जिस शख्स को मैंने गवर्नर बनाया था गया तो वो खाली हाथ था, अब वापस आ रहा हो, कुछ तो लश्कर होगा, कुछ तो पैसे होंगे, कुछ तो तिजोरियाँ भरने के सामान होंगे, कुछ तो अशरफियों की थैलियाँ होंगी। लिहाजा दिल में ख्याल आया और इस ख्याल को दूर करने के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने से बाहर निकल कर आ गए। एक वक्त वो था जब मदाइन के लोग बाहर आकर खड़े हुए थे और एक वक्त यह है कि मदीने के बाहर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। एक वक्त वो था पूरी जमात सामने खड़ी हुई थी और एक वक्त यह है कि मदीने के गवर्नर के इस्तकबाल के लिए मदीने का अमीरुल मोमिनीन छुप कर एक जगह बैठा हुआ है, एक जगह छुप कर बैठा हुआ है। क्यों छुप कर? मुसलमानों का हाकिम आला ये देखने के लिए बेताब था कि उनका फरिश्तादा ऐशो इशरत की इम्तिहान गाह से किस हाल में वापस आ रहा। खाली हाथ गया था। मैंने जिस शख्स का इंतखाब किया था वो सही था या गलत था? मैंने जिस शख्स का इंतखाब किया था गवर्नरी से पहले मैंने उसे दीनदार समझा था, गवर्नरी ने कहीं उसे दुनियादार तो नहीं बना दिया।
گورنری نے اسے کہیں ایسا نہیں بنا دیا کہ وہ تجوریاں اس نے بھر لی ہوں، لہٰذا مدینے کے باہر ایک مقام پر چھپ کر بیٹھ گئے، کسی لشکر کا انتظار کرنے لگے، کسی جماعت کا انتظار کرنے لگے، ایک بڑے گرد و غبار کا انتظار کرنے لگے۔ اب قافلہ آئے گا، اب امیر المومنین کے پاس گورنر آئیں گے، اس کے علاوہ لشکر آئیں گے۔ سبحان اللہ، دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں تھک گئیں، مگر کوئی لشکر نہیں آیا، کوئی لاؤ لشکر نہیں آیا۔ ہاں دیکھا دور کوئی شخص آتا ہوا نظر آ رہا ہے، قریب آیا اور قریب آیا اور قریب آیا، اور جب انتہائی قریب آیا تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آنکھیں ان کی پھٹ گئیں، کیونکہ وہ حضرت حذیفہ تھے، جیسے خالی ہاتھ گئے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ واپس آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، کہا دیکھا خالی ہاتھ واپس آئے ہیں، دوڑ کر باہر نکلے، اور اس کے بعد حضرت حذیفہ کو گلے لگایا اور کہا کہ حذیفہ تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں، میرے پاس بھی حکومت ہے، میرے پاس بھی دولت ہے، میرے پاس بھی دولت کا انبار ہے، میں امیر المومنین ہوں، مگر دنیا میں رہتے ہوئے میں آخرت کا تصور کرتا ہوں، اور میں نے تمہیں اسی لیے چنا تھا کہ شاید تم بھی آخرت کو چنو گے۔ میرا خیال صحیح نکلا، میرا انتخاب صحیح نکلا، خدا کی قسم تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ لہٰذا یہ واقعات، یہ حضرات صحابہ کرام کے روشن قصے ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو سمجھا تھا، انہوں نے صاحب قرآن کو سمجھا تھا، انہوں نے قرآن کو ڈوب کر پڑھا تھا اور قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ بیٹھتے رات بھر سمجھنے کی کوشش کرتے اس آیت میں کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے، اور جب سمجھ میں آ جاتا عمل شروع کر دیتے۔ اگر سمجھ میں نہیں آتا کسی صحابی کو بلا کر پوچھتے، اور سمجھ میں نہیں آتا اور آگے بڑھتے، اور سمجھ میں نہیں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے، یا وقت کے بڑے جو ہیں ان کے پاس پہنچتے اور سیکھنے کی کوشش کرتے، سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم قرآن کی تلاوت بہت کر رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر ہم ذرا اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اسے پھیلانے کی کوشش کریں۔ ہم نے سمجھا نہیں اس لیے ہمارے سے عمل دور ہے، ہم نے سمجھایا نہیں اس لیے برادران وطن ہم سے نالاں ہیں، شاکی ہیں اور متنفر بھی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں قرآن میں کیا ہے، اس قرآن میں کیا ہے۔ ہم ان مسائل میں الجھنے کے بجائے کہ قرآن کریم وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، دیکھیں نہ دیکھیں، سمجھیں نہ سمجھیں، ہمارا کام جو ہے ہم کرنے کی کوشش کریں۔ کیا وہ زمانہ کیا ہوگا، مکے میں مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، روکا جا رہا ہے، مگر وہ جعفر بن ابی طالب ہیں، نجاشی کے پاس قرآن پہنچا دیا۔ یہ حضرت عمر کی بہن ہیں، سوچے بغیر حضرت عمر کو قرآن سنا دیا، عتبہ بن ربیعہ کے سامنے رسول اللہ نے پڑھ کر سنا دیا۔ یہ عمل بتلا رہا ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی متنفر شخص بھی آئے، انتہائی سخت سے سخت شخص بھی آئے، اچھے انداز سے، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، بڑے ہی بہتر انداز سے اسے ہم اپنا کلام پیش کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہم سب کو یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کلام میں وہ تاثیر ہے، اس کلام میں وہ تاثیر ہے کہ انشاءاللہ ذرا پڑھے گا اور پڑھنے کو دل چاہے گا، اور جب اور پڑھے گا سوائے جھکنے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم قرآن کریم کے حقوق کو پڑھیں، سمجھیں اور تھوڑی دیر اس پر غور کریں۔ انشاءاللہ ہماری زندگیاں سدھریں گی، سنبھلیں گی۔ بہت ہی نورانی ماحول اب تک تھا، اللہ کرے نورانی ماحول آگے بھی بڑھے۔ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت اب کی، اللہ کرے آگے بڑھ کر ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور آگے چل کر سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری مسجدوں کو آباد رکھے، ہمارے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت سے آباد رکھے، ہمارے دلوں کو قرآن کریم کی تعلیمات سے اللہ تعالیٰ آباد رکھے۔ اگر ہم نے یہ سب کچھ کر لیا انشاءاللہ اللہ سے امید ہے، اللہ سے امید ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ کچھ نہ صحیح یہ خود قرآن آئے گا اور قرآن آ کر اللہ سے کہے گا اللہ اسے عزت دے،
اللہ اسے عزت دے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کے حق ادا کر لیے، قرآن کے جس نے حق ادا کر لیے، اللہ کے پاس یہی قرآن سفارشی بن کر کھڑا ہوگا اور اللہ سے کہے گا اللہ اسے عزت دے، اس کے رتبے اور مقام کو بلند فرما، اس لیے کہ اس نے میرے حق کو ادا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ خوش ہو کر کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو کرامت کا تاج پہنائیں گے۔ جب اللہ کرامت کا تاج پہنائیں گے، قرآن کہے گا اللہ اس سے نہیں، اسے اور عزت دے، اسے اور عزت دے۔ اللہ فرمائیں گے کیا کروں؟ پھر اس کے بعد اللہ کہیں گے اسے کرامت کے تاج کے ساتھ کرامت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ اللہ اسے قیامت میں کرامت کا تاج اور کرامت کا لباس پہنایا جائے گا۔ اور آگے بڑھ کر قرآن کہے گا اللہ کچھ اور عزت اسے دے دے، کسے اور اسے عزت دے۔ اللہ فرمائیں گے جا، میں نے تجھے اپنی رضا دے دی، میں نے تجھے اپنی رضا دی۔ اور ظاہر بات ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ خوش ہو جائے، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری دنیا کی ساری تگ و دو اللہ کی رضا ہے، ہماری عبادتیں اور ریاضتیں اللہ کی رضا ہے، ہمارا جھکنا، ہماری عبادتیں کرنا اللہ کی رضا ہے۔ اور جب اللہ قرآن کے حق ادا کرنے پر اپنی رضا دے دیں، اس سے خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے، اپنی خوشنودی عطا فرمائے، اور اس کے بدلے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ پھر میں تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بڑے شوق سے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ سننے